آج نے وہاں کہا کیا کہ مجھے کیوں بلایا گیا وہ دکھائیے گا. مجھے بلانے کے پیچھے مجھے نقصان پہنچانا مقصود تھا. اگر یہ بلٹ پروف گاڑی نہ ہوتی تو شیشہ ٹوٹتا اور اس کے بعد جو اینٹیں نما پتھر انہوں نے پھینکے وہ سب میرے سر پہ لگتے کیونکہ میں فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی ہوں. اس چیز کا میں کیا مطلب لوں؟ کلیئرلی اگر وہ بلٹ پروف گاڑی نہ ہوتی تو سامنے سے جس طرح پولیس کی یونیفارم میں لوگ مجھے نہیں پتا وہ پولیس کے تھے یا نہیں لیکن وہ پولیس کی یونیفارم میں تھے. کلیئرلی مجھے جانی نقصان پہنچانے کی ایک کوشش تھی یا جانی نقصان پہنچتا یا میری ہیڈ انجری ہو سکتی تھی جس میں ابھی ہسپتال میں شاید پڑی ہوتی. اب یہ پتھراؤ دونوں طرف سے ہو رہا تھا. میں نے اس لیے پہلے کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے شروعات کرنے والا کون ہے اور پتھر پھینکنے والا کون ہے, لیکن جو ویڈیو کلپس خود مریم نے پوسٹ کی ہے اس میں نظر آتا ہے کہ دوسری طرف سے پتھراؤ ان کی گاڑی کے اوپر ہو رہا ہے. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. اوائڈیبل چیزوں کو سیاسی جو جماعتیں ہیں ان کے لیے ایسے انسیڈنٹس اچھے نہیں ہوتے. سموتھ سیلنگ اچھی ہوتی ہے. آج کے دن ایک دو اور خبریں تھیں, لائک موڈیز نے ایک وہ ہمارا پاسبل ڈاؤن گریڈ کا خطرہ تھا اس کو انہوں نے اسٹیبل کر دیا ہماری ریٹنگ کو. چند دن پہلے کنٹری ریٹنگ کو, آج انہوں نے بینکس کی ریٹنگ کو کر دیا مستحکم. تو ہم اچھی خبر بتاتے, ہم سیکورٹی کے ایشوز ڈسکس کرتے. وہاں اس طرح کے انسیڈنٹس کو, جو اس طرح کا سچویشن ہے جو سیاسی طور پر ایک دھچکا پہنچا سکتی ہے حکومت کو, جہاں اوائڈیبل ہو اوائڈ کرنا چاہیے. آگ پر پانی ڈالنا چاہیے, تیل نہیں ڈالنا چاہیے. دوسرا جو ان کا بیان تھا کہ عمران خان جو ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا وہ بھی سنا دیں, پھر ہم اپنے مہمانوں کی طرف آتے ہیں. دکھائیے گا جی. عمران خان صاحب کو بہت شوق تھا اقتدار میں آنے کا, لیکن آج اتنی ناکامیوں اور پے در پے ناکامیوں کے بعد وہ صرف اس لیے اقتدار سے چپکے ہوئے ہیں کہ پہلے ان کو آنے کا شوق تھا, اب جانے کا خوف ہے. مسلم لیگ نون نے تو بہت سہ لیا, بہت برداشت کر لیا. آپ کو تو اپنی فکر کرنی چاہیے. آپ کا کیا ہوگا جب آپ کو جو 6 مہینے کی مہلت ملی ہے جب وہ ختم ہو جائے گی تو, اور جو حکومت اب مہلتوں پہ چل رہی ہو وہ اب خوف نہیں کھائے گی تو کیا ہوگا؟